کہ مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ میں تو اس موقع پر اس کامیاب جلسے سے حوصلہ پا کر ایک حوصلہ مند سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، جن پر ذمہ داری رکھی گئی ہے اصلاح معاشرہ کی مہم چلانے کی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ہمارے بہت عزیز ترین ساتھی مولانا عمرین محفوظ رحمانی، میں تو آپ سب کو گواہ بنا کر ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلے مراٹھواڑہ میں شروعات کر کے 2 یا 3 دن کا ورکشاپ شروعات کریں، جس میں ہر وہ لڑکا جس کی شادی ہونے والی ہو اگلے 1-2 سال میں وہ ورکشاپ میں شریک ہو، اور ہر وہ لڑکی اس ورکشاپ میں شریک ہو، جس میں ایک باقاعدہ تربیت دی جائے کہ یہ ہیں نزاکتیں، اگر ان نزاکتوں کا خیال رکھ کر زندگی گزارو گے تو ایک خوشگوار زندگی گزرے گی، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم خوشگوار زندگی گزارو۔ یہی تمام شریعت کے وہ احکام جن کا فیملی لاء سے تعلق ہے، ان سب کا بنیادی مقصد 2 ہیں، ایک پاک دامنی اور ایک خوشگوار زندگی۔ یہی سارے شریعت کے احکام کی روح ہے۔ اگر یہ سمجھا دیا جائے نا تو طلاق کے واقعات 1000% کم ہو جائیں، سچ کہتا ہوں۔ آپ اس کو خود کم کیجیے اور اس شر سے خیر کا فائدہ یہ اٹھائیے کہ طلاق کے رواج کو ختم کرنا ہے اپنے معاشرے میں جہاں تک ہو سکے۔ یہ آخری مجبوری کی شکل میں ایک ایگزٹ رکھی گئی ہے، کیونکہ بعض حالات وہ ہوتے ہیں کہ دونوں کی علیحدگی ہی میں دونوں خوش رہ سکتے ہیں، اور مقصود ہے شریعت کا کہ دونوں خوش رہیں۔ اس لیے اگر مجبور کر دیتا ہے اسلام کہ نہیں علیحدگی کا راستہ ہم نہیں چھوڑیں گے، تو میں زندگی بھر میاں بیوی بن کے رہنا ہوگا، تو دونوں کو بغیر خوشی کے زندگی گزارنا ہوتا، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ اور کوئی بندی وہ اس دنیا میں بھی خوشیوں سے محروم رہے۔ بہت رحیم و شفیق پروردگار ہے، اور اس نے جو شریعت دی ہے اس میں بھی شفقت، رحمت اور پیار کا پہلو غالب ہے۔ اپنی اولاد کو بھی سکھائیے، گھروں میں اس کا مذاکرہ کیجیے، ان چیزوں میں شرم و حیا مت کیجیے۔ مجھے ماں پر زیادہ حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ماں کو تو تجربہ ہو چکا ہے، اس پر تو گزر چکی ہے، اس نے بھی ساس کو جھیلا ہے، اس نے بھی نند کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تب جا کر اس کی بیٹی اس عمر کو پہنچی ہے کہ اب وہ کل کو دلہن بنے گی، لیکن وہ ماں بھی اپنی بیٹی کو یہ باتیں نہیں سمجھاتی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی خرابی۔ ان چیزوں کو مائیں سمجھائیں اپنی بیٹیوں کو، اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے، بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بہت سی بچیاں یہاں ہوں گی، اللہ تم کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ تم بھی بلا تکلف اپنی ماں سے، خالہ سے پوچھا کرو، امی یہ آدھا گھنٹے کا وقت ہے، اب بتائیے نا کہ کیسے سسرال میں رہنا ہے۔ بچیاں بھی پوچھیں، اس میں شرم نہ کریں، بچیاں پوچھیں، انشاءاللہ تمہاری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔